اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. قال ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا ہے، کیا چیز آڑے آئی ہے، وجہ کیا ہے، کس نے تجھے یہ مشورہ دیا، کس نے تجھ کو یہ نصیحت کی، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا. یہ تو میرا حکم تھا، جیسے تم دیگر عبادت میرے حکم سے کرتے رہے تو یہ سجدہ بھی میرے حکم سے تھا. یعنی مجھے سجدہ میرے حکم سے کرتے ہو تو میرے حکم سے انسان کو سجدہ کیوں نہ کر سکے، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہر کام کرنے پہ تل جائے، وہ یہ نہ پوچھے کہ کیوں. اور وجہ اس نے کیا بتائی؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. انا کا مسئلہ تھا، خود پسندی کا مسئلہ تھا، تکبر کی بیماری تھی، میں آڑے آ گئی تھی. انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. یہ جملہ سب سے پہلے شیطان نے بولا تھا، لیکن آج شیطان کے تسلط سے انسانوں کی اکثریت اسی گھمنڈ کا شکار ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل میں جھانکے، دوسروں کا نہیں، اپنا سوچے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل کے کسی چور خانے میں ایسا کوئی خیال موجود ہو کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. قال انا خیر منہ، پھر اس کے بعد صرف اتنا کہا ہی نہیں، اس پہ ہٹ دھرمی کے ساتھ جم گیا، اکڑ گیا اور لاجک پیش کرنے لگا، ریزنز دینے لگا، وجوہات بتانے لگا. یہ بھی ایک شیطانی طرز عمل ہے. نمبر ایک، غلطی کرنا، اور پھر غلطی کرنے کے بعد اس کے عذر تلاش کرنا اور اس کی تعویلیں کرنا. اسی لیے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر ڈھونڈنا، بہانہ بنانا، تعویل کرنا گناہ کرنے سے بھی بدترین فعل ہے. یعنی اگر ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں واقعی میری غلطی ہے، تو یہ چیز انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں معزز اور مکرم کر دیتی. لیکن اگر کوئی شخص غلطی کرنے کے بعد غلطی کو مانے ہی نہ، بلکہ الٹا غلطی کا جواز پیش کرنے لگے، تو یہ ایک شیطانی عمل ہے. جواز کیا پیش کیا اور لاجک کیا لایا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تو اس کے خیال میں آگ مٹی سے بہتر تھی. کیسے؟ مثلا اگر بظاہر دیکھا جائے، ظاہری طور پر، تو آگ جو ہے وہ ایک لطیف جسم رکھتی ہے، ایک نرم و نازک سی چیز ہے. مٹی جو ہے وہ کثیف اور تھک ہوتی. آگ نیچے سے اوپر کو جاتی، یعنی شعلے اوپر بلند ہوتے ہیں. مٹی کی خصوصیت کیا؟ اوپر سے نیچے کو آتی. آگ اپنا رنگ اور شکل بدل لیتی ہے. آگ کے کئی رنگ ہوتے ہیں نا، آپ آگ جلائیں تو شروع میں ایک رنگ ہوگا، پھر تیز ہوگی تو کوئی اور رنگ ہوگا. لیکن مٹی بغیر محنت شاقہ کے اپنا رنگ نہیں بدل سکتی. جتنی تیزی کے ساتھ آگ رنگ بدلتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ مٹی اپنا رنگ نہیں بدل سکتی. پھر یہ کہ آگ ہر چیز کو جلا کے فنا کر دیتی. اس کے برعکس مٹی سے ہر طرح کی تعمیر ہوتی، نباتات، پھل، غلے، درخت، ہر چیز اسی سے نکلتے ہیں. پھر عمارتیں وغیرہ، خود انسان کی تخلیق. تو مٹی ہر طرف تعمیر ہی کا نشان ہے، جبکہ اس کے برعکس آگ تخریب کا نشان ہے. آگ کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا غرور نظر آتا ہے، جبکہ مٹی کے اندر ایک
انکساری اور عاجزی اور تواضع محسوس ہوتی. اب بظاہر دیکھنے میں تو آگ کے شعلے اس کو اوپر جاتے ہوئے اور اس کی بہت قوت اور طاقت نظر آئی، اور اس نے کہا کہ آگ کی چونکہ قدر و قیمت زیادہ ہے، اس کے اندر بڑائی ہے، لہٰذا میں بھی بڑا ہوں. جبکہ وہ یہ بھول گیا کہ مٹی کے اندر تعمیر اور بہت سے اور فائدے ہیں. ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اپنی خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور دوسرے کی خامیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر کیا سوچتے ہیں، انا خیر منہ، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے. قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ لاجک اور یہ عذر بہانے اور یہ سب بحث مباحثہ پسند نہ آیا. اب دیکھیے کہ ہم بھی عام طور پر جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی بہت سی تعویلیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی راضی کر لیتے ہیں، الفاظ کے زور پر لوگوں کو بھی کنونس کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا اور ہمارے غلط کام کا ہم کو جواز مل گیا اور سرٹیفکیٹ مل گیا. حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. غلط کام غلط ہے، الفاظ کے زور پر اس کو درست ثابت نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاہبط منہا، یہاں سے اتر جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرو، تکبر کرو. تو بنیادی خرابی جو شیطان کے اندر نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، خود پسندی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو. فخرج، نکل جاؤ. انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو. اس نے بڑا بننا چاہا، اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا. اور تکبر دراصل ریئیکشن بھی ہے احساس کمتری کا. جن لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے ان کے اندر ریئیکشن کے طور پر سپیریورٹی کا ایک جنون ان کے اوپر سوار ہوتا ہے. جو شخص حقیقت میں بڑا ہوتا ہے اس کو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اس کی بڑائی خود مانی ہوئی ہوتی. لیکن جس شخص کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، یعنی جو شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر عارضی سہاروں سے اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کا اگر قد چھوٹا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لمبی سے لمبی ہیل پہن کے اپنے آپ کو لمبا ظاہر کرتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کا دھیان بھی اس طرف نہیں ہوتا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ تکبر کا روٹ ہے کاف بے رے، اور صاغرین کا روٹ ہے صاد غین رے. دونوں ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. فرمایا تم بڑا بننا چاہتے ہو، نکل جاؤ، تم چھوٹوں میں سے ہو، تم بڑے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ عظمت کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص سرکش ہو کر عظیم نہیں کہلا سکتا. بد دماغی، غرور، بد اخلاقی، خود کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ملتی. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بڑا بننے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مثلا دوسروں پہ چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. مال کے بل پہ، حکومت کے بل پہ، یا دنیاوی کسی بھی بڑائی کے بل پہ بڑا بن جانا اور اس کی بنا پہ لوگوں پہ روب ڈالنا اور لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا، ایسا کرنے والے کبھی بھی عزت نہیں پاتے. حقیقی عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے اور اللہ کی خاطر بندوں کے آگے جھک جائے. اس پر بھی اسے احساس ندامت نہیں ہوا، اور اتنی ڈانٹ سننے کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی. مزید ڈھٹائی سے بولا، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے قیامت کے دن تک. اب شیطان کی شیطنت جو ہے مزید ظاہر ہوتی ہے اس سے.
کہ مجھے برا کام کرنے کے لیے اور مہلت مل جائے، یعنی پلٹنے کی بجائے مزید اکڑ، برائی میں مزید ڈٹرمنیشن کا اظہار۔ تو شیطان کے زیر اثر لوگوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ غلط کام کر لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پلٹ آئیں، وہ مزید ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، جا تجھ کو مہلت۔ قال فبما اغویتنی، بولا کیونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا۔ یہ ایک اور شیطانی عمل ہے، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں بہکایا؟ اگر تو مجھے نہ کہتا کہ انسان کو سجدہ کر تو مجھ پہ یہ سب مصیبت نہ آتی، نہ میں انکار کرتا اور نہ ہی مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا۔ آج آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی بعض انسان ایسی حرکت کرتے ہیں کہ غلط کام کرنے کے بعد ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب یہ چیلنج کرتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ تیرا قصور ہے، اس لیے تیری طرف نہیں آنے دوں گا لوگوں کو۔ یعنی تکبر کی انتہا دیکھیے کہ خالق کائنات کو چیلنج کر رہا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور اس کام کے لیے میں اپنی ہر تدبیر کروں گا۔ اب شیطان کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتا، کوئی بھی سمت نہیں چھوڑتا، ہر سمت سے آتا ہے، ہر ڈائریکشن سے آتا ہے اور انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ ان کے سامنے سے آؤں گا۔ سامنے سے آنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کھلم کھلا انہیں برائی کی دعوت دوں گا، دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا، اور یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دنیا کی محبت ہر فساد، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ومن خلفہم، اگر اس سے انہوں نے لاحول پڑھ لی کہ نہیں نہیں یہ تو برائی ہے، تو پھر چھپے وار کروں گا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور اگر انہیں وہاں سے بھی کچھ احساس ہو گیا تو ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، یعنی ظاہر برائیوں میں مبتلا نہ ہوئے، چھپی برائیوں سے بھی بچ گئے، تو پھر کیا کروں گا؟ جو بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی اسے کسی طرح برباد کرواؤں گا۔ دائیں ہاتھ کیا ہے؟ نیک اعمال اور نیکی کا سمبل، اچھے کام کرنے کی علامت۔ تو ہوتا کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ جب انسان کچھ نیکیاں کر لیتا ہے تو ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے، مثلا شرک کروا دیتا ہے یا غیبت کرا دیتا ہے، یا کوئی اور ایسا برا کام کراتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان کی نیکی ضائع ہو جائے، جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم۔ اور اگر ادھر سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، تو ان کے بائیں جانب سے آ جاؤں گا، یعنی ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں چھوٹا بنا کے دکھاؤں گا، یعنی گناہوں کو یہ معمولی چیز سمجھیں گے اور اس کو پھر توبہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یعنی کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کروں گا کہ جس سے یہ تیری طرف نہ آ سکے۔ اب یہاں شیطان دو راستے بھول گیا، ایک اوپر اور ایک نیچے، دائیں بائیں آگے پیچھے تو اس نے کر لیا۔ اب اوپر کا راستہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ، اور نیچے کا راستہ کیا ہے؟ سجدے کا راستہ، کہ انسان نماز اور دعا کے ساتھ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی چالوں سے اور اس کی گرفت سے اور اس کے جال سے باہر آ سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی ان کے اندر ناشکرا پن کوٹ کوٹ کے بھر دوں گا، کسی نعمت سے یہ خوش نہ ہوں گے، کسی چیز پر ان کے دل میں تسکین اور تسلی اور قناعت نہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون کس حال پہ راضی، کس چیز پہ شکر گزار ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر شکوہ ہی کرتا ہوا ملے گا، کبھی اللہ سے شکوہ، کبھی بندوں سے شکوہ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ،
اب دیکھیے کہ یہ جو اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں کی بات کی تو وہ دعا بھی آتی ہے نا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، کہ اللہ میری حفاظت کر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائیں اور طریقے بھی سکھائے کہ ہم اس گھیرے سے نکل کر اپنا کام کر جائیں. یعنی یہ تو ہر طرف سے گھیرا ڈالے گا، لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم وہ راستہ نکالیں جس سے ہم اس کی حرکتوں سے بچ جائیں. اس سلسلے میں یعنی شیطان کس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے، اس سلسلے میں ابن القیم الجوزی جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کس طرح انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. پوری کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو بہرحال انہوں نے شیطان کے جو طریقے ہیں وہ کھول کے بیان کیے ہیں کہ کس طرح شیطان انسان کو اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی برائی کفر اور شرک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اگر شیطان آدم کے بیٹے سے یہ کروا لیتا ہے تو اس کے درد کو آرام آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے. مزید یہ کہ یہ پہلی چیز ہے جو ابلیس بندے سے چاہتا ہے. جب ابلیس اپنا یہ ہدف حاصل کر لیتا ہے تو اس شخص کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنا وہ سپاہی جسے وہ دوسرے انسانوں پر بطور ایجنٹ مقرر کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی شخص کفر یا شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فوج کا ایک سپاہی ہے. اب اس سے وہ کیا کام لیتا ہے کہ وہ اب اور انسانوں کو بہکائے. اس طرح یہ شخص ابلیس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ، اگر وہ انسان کو اس پہلی برائی میں ملوث کرنے میں ناکام ہو جائے، یا وہ انسان ان لوگوں میں سے ہو جن کا مسلمان ہونا رحم مادر میں ہی لکھا جا چکا ہو، یعنی پیدائشی مسلمان ہے، اس پر ابلیس دوسرے درجے کی برائی آزماتا ہے جس کو بدعت کہتے ہیں. ابلیس کو بدعت بدکاری اور نافرمانی سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ بدعت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی. یہ ناقابل تلافی گناہ ہے اور پیغمبر کی دعوت کے برعکس اس چیز کی دعوت ہے جو رسول نہیں لائے. یعنی بدعت کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے؟ یعنی دین کے نام پر ایسی رسموں کا ایجاد کرنا کہ جو دراصل دین ہوتی نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کو یہ بہت مرغوب ہے کہ انسان خوب دھوکے میں مبتلا ہے، اپنی کوششیں، ایفرٹس، انرجیز لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے الٹا نقصان دہ ہے. بدعت کفر اور شرک کا دروازہ ہے. اس لیے ابلیس جب کسی سے بدعت کروا لیتا ہے تو اس کا شمار اہل بدعت میں کر دیتا ہے، اور یہ شخص بھی اس کے کارندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور دوسروں کو پھر بدعات کی دعوت دینے لگتا ہے. اگر ابلیس اس درجے پر بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ ایسا خوش نصیب ہے جس کے دل میں سنت کی محبت اور اہل بدعت اور غلط طریقوں کی نفرت ہے، تو ابلیس تیسرے درجے کی برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور یہ درجہ مختلف قسم کے کبیرہ گناہوں کا ہے. یعنی ایک شخص کفر اور شرک سے بھی بچا، بدعات سے بھی اسے نفرت ہے، سنت کی محبت ہے اس کے دل میں. اب کیا کرتا ہے؟ اس پہ کہاں سے آتا ہے، کیا وار کرتا ہے؟ اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں. یعنی ان لوگوں کے پیچھے زیادہ ہوتا ہے جن کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں. ابلیس کو اس کی بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں پھیلا دیں. وہ اپنے کچھ کارندے مقرر کرتا ہے جو باطل طریقے سے اس شخص کے گناہوں کی تشہیر کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا. جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیرخواہی کے جذبے کی بجائے ابلیس کی معاونت ہو. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہوتا ہے. یعنی جو شخص دین کے رستے پر آ جاتا ہے، پھر ابلیس کیا کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ کرایا جائے
ایسا غلط کام کرایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی دین کی طرف نہ آ سکیں. اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گناہ کو وہ لوگوں کے درمیان مشہور بھی کرائے. اگر عالم کے گناہ آسمانوں کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی اللہ کے نزدیک تشہیر کرنے والوں کے گناہ سے کم ہے. یعنی برائی کو جو شہرت دیتے ہیں اس سے کم ہے. عالم کے گناہ اس کی ذات تک محدود ہیں. اگر وہ اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دے گا. تاہم جو برے کاموں کو پھیلا رہے ہیں وہ غلطیاں تلاش کر کے اور ان کو پھیلا کر مومنوں کا برا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کی مکارانہ چالوں کو خوب جانتا ہے. دل و دماغ میں آنے والی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اس کی چالوں کے باوجود ایک شخص کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا. کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ جیسے شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جادو کرنا ہے، اولاد کو قتل کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور سود، جھوٹ اور بے حیائی کے کام، زنا، شراب وغیرہ، یہ جو آپ پڑھ چکے. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان سے یہ گناہ خاص طور پہ کروائے جائیں تاکہ پھر وہ اوروں میں مشہور کرا سکے، ہاں دیکھو وہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ کہ غیبت کرتا ہے، یا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں. اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی دین پڑھنے یا پڑھانے والے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سی چھڑی یا ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں. یعنی جنگل میں بہت سے لوگ گئے، ہر شخص نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی اٹھائی، لا کے اکٹھی کی تو ایک پورا ڈھیر بن گیا اور اس سے بہت بڑی آگ جل گئی. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑا انبار بن جاتے ہیں. ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھتا ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن ان کے انجام سے ڈرتا ہے، وہ مذکورہ بالا شخص سے بہتر ہے. یعنی چھوٹے گناہ کرنے والے بسا اوقات زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں بنسبت کسی ایک بڑا گناہ کرنے والے کے. اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یا بہت محتاط اور متقی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا. وہ اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. 5ویں درجے پہ وہ ایسی چیزوں میں اس کو مصروف کراتا ہے جو مباح ہیں. یعنی نہ وہ بندہ شرک کرتا ہے، نہ کفر کرتا ہے، نہ بدعت کرتا ہے، نہ کبیرہ گناہوں میں، نہ صغیرہ میں. اب وہ کہتا ہے یہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بہت مباح ہیں، جائز ہیں، کوئی ان میں ممانعت نہیں، ان کو کر لو، جن کے کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تاہم اس طرح کے بے فائدہ کاموں میں پڑنے کی سزا اچھے کاموں کے لیے وقت کا نہ بچنا ہے. کیونکہ وقت تو ایک ہی ہے نا. اگر آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے اور غیر تعمیری کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مثلاً اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ان کو کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ تو اتنے ہی رہیں گے، لیکن ایک دوسرا شخص اس پیسے کو انویسٹ کر کے بزنس کرتا ہے تو وہ کئی گنا اس کو بڑھا سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ منافع کما لیتے ہیں اسی وقت میں، بنسبت اس کے کہ ایک شخص کوئی حرام کام نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں کر رہا، لیکن محض ایسی گپ شپ میں فضول وقت ضائع کر رہا ہے. اگر بندہ اس درجے پر ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے اور وہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، وہ اپنے لمحات کی قیمت جانتا ہے، اسے علم ہو کہ آسائش و عذاب کے زمرے میں کیا چیزیں آتی ہیں، تو ابلیس اس کے ساتھ 6 درجے کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی جو شخص اپنے آپ کو بہت تعمیری کاموں میں مصروف کرتا ہے، ابھی بھی ابلیس اس کو نہیں چھوڑتا، اگلے سٹیپ پہ آئے گا. 6 درجہ اس کو کم اجر والے کاموں میں مصروف کرنا ہے. یعنی کام کر رہا ہے، نیکی کے کر رہا ہے، لیکن ایسے کام جن کا اجر تھوڑا ہے اس میں مصروف کراتا ہے.
اور نیکی کے بڑے کاموں سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اجر میں کم ہوتے ہیں، چاہے اس کے لیے کوئی بڑا کام، بہتر کام چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں بہت سارے لوگ بھول کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی پرائرٹیز کو نہیں دیکھتے، ہم اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، بس مصروف ہیں ہم نیکی میں، حالانکہ اس سے بڑی نیکی بھی اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کون سا برا کر رہے ہیں۔ اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اسے گمان نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ ابلیس کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہوں۔ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ یہ آخری درجہ جو ہے، اس کی پہچان صرف اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص نور بصیرت ملا ہو، یعنی ایسی زندگی اور ایسی بصیرت ملی ہو کہ جو اس بات سے آگاہ رہے کہ نہیں، یہ کم اہم کام ہے، مجھے اس سے زیادہ اہم کام کرنا ہے۔ اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے کام جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے۔ کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اور آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے۔ مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے، کیونکہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اگر بندہ ابلیس کے مدرجہ بالا سارے چنگلوں سے بچ نکلتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے تو وہ جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گراتے ہیں، اسے بھٹکا ہوا، گمراہ کرنے والا، دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے، یعنی اتنا سرگرم ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں، جنوں اور ہر طرح کے لوگوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ابلیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارا رب اگر مہربان ہوتا تو یہ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی، یہ بیماری کیوں ہوتی؟ اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے ذہن سے یا منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ اس لیے کبھی بھی آخر وقت تک مطمئن نہیں ہو کر بیٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔